السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو میں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کا نام بتا دیتی ہوں، آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا اوبیسلی۔ ہمارے چینل کا نام ہے ایپک فیکٹس، جس میں ہم ڈفرینٹ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور جس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، جو شاید آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے لیکن اوبیسلی آپ شیئر نہیں کرتے، اپنے تک ہی رکھتے ہوں گے اپنی ساری تھاٹس۔ تو ہم پریڈکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ڈرامے میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ان کمنگ ایپیسوڈس میں۔ تکے لگاتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں۔ اور تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو، اور آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اوبیسلی آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج ایپیسوڈ جو آن ایئر ہوئی ہے کبھی میں کبھی تم کی، وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 28۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ کس طرح ہوتا ہے۔ اب ڈرامے میں نا ایک سمجھ لیں ایک پازیٹیو ٹرن جو ابھی تک ہم سب کو لگ رہا ہے کہ یار دس از پازیٹیو، اچھا لگ رہا ہے ہم سب لوگوں کو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈر بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ جس طرح جوزف نے مصطفیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ اسکیم کیا تھا، یا اس بیچارے کی جذبات اور اس کے ٹیلنٹ کے ساتھ کھیلا تھا، کہیں اب دوبارہ اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اب دوبارہ ہوگا تو اس کا بالکل بھی اعتبار اور بھروسہ اور یقین محنت کرنے سے اور لگن سے کام کرنے سے، پیسے کمانے سے، شرجینہ کو بہت خوش رکھنے سے، ایک بہت اچھی زندگی گزارنے سے اٹھ جائے گا اس کا جو ہے نا، اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا دھیان اور اس کا بھروسہ بھی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو اب نیو انٹری ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب جو نیا باس ہے مصطفیٰ کا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، جس میں اس کا باس اس کو بتاتا ہے مصطفیٰ کو کہ مصطفیٰ میں نے نا تمہارے اکاؤنٹ میں جو ہے تمہاری جو پہلی پیمنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے۔ تو ایز مصطفیٰ نے شرط رکھی تھی کہ اس کو جو ہے وہ 2 لاکھ پر منتھ ماہانہ اس کو تنخواہ چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو 50% بونس بھی چاہیے جو بھی نئی ڈیل ہوگی اس میں۔ تو وہ فوراً سے جو اس کا باس ہے وہ مان گیا، تو اس نے اس مصطفیٰ کو اعتماد میں لینے کے لیے 2 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس فرسٹ پہلے منتھ کی اس کی جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر دی پے اس کی۔ تو کافی شوق ہے اس پہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ یا تو آپ بہت بیوقوف ہیں، آپ شاید مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس کا باس اس کو کہتا ہے کہ جو ہمارے طرح کے جنونی اور لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سر پھیرے تو ہوتے ہیں، مطلب وہ مجھے تو ہمیں ابھی تک سب کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید لیکن مجھے جہاں تک میں پریڈکٹ کر سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ٹرسٹنگ ہے یار، کہ اب اچھا ایک فیز آنے والا ہے، ایک دفعہ دھوکا کھا لیا اب دوبارہ نہیں، اب سب اچھا ہوگا۔ اچھا پروڈکٹ کرتے ہیں نا یار، اچھا سوچتے ہیں، آپ لوگ بھی اچھا سوچیں، میں بھی اچھا سوچ رہی ہوں۔ تو یہ والا سین سے ہماری یہ والی ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کا باس اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر ہم مطلب اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے باس کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ از سو ٹیلنٹڈ اور اس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، کیونکہ جس انسان میں اوبویسلی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو دوسرے انسان ٹیلنٹڈ انسان کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر ہم دونوں مل کے کام کریں گے اور دل سے کام کریں گے تو ہم بہت آگے جائیں گے اور سارا کچھ، کیونکہ اندر ہی اندر وہ جان گیا ہے مصطفیٰ کی ساری ہڈن ایبیلٹیز اور اس کے سارے ٹیلنٹس اینڈ آل سب کچھ وہ جان گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مصطفیٰ کے فلیٹ کا سین آ جاتا ہے، جس میں وہ اور شرجینہ کی ڈسکشن دکھائی ہوئی ہے، اور اس میں شرجینہ پوچھ رہی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا باس کس طرح کا ہے۔ پھر مصطفیٰ یہ بتاتا ہے کہ باس تو چل ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرا لوگوں پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے، مطلب میں جج نہیں کر سکتا کہ کون اندر سے کیسا ہے کون باہر سے کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، اور آبویس سی بات ہے یار ہم لوگ نہیں جج کر سکتے کون کیسا ہے، کیونکہ اگر ہم باقی دنیا میں بھی دیکھیں تو وی کین ناٹ ایون جج، ہمیں نہیں پتہ کون کیسے ہے سچ میں، اور یہ بڑا اچھی بات ہے کی ہے کہ مطلب اعتبار اڑ گیا لوگوں سے۔ پھر شرجینہ اپنی طرف سے شیئر کرنے لگ جاتی ہے کہ یار تم ایکسائٹمنٹ نہیں شو کرا رہے، وی آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس، لیکن یو آر ناٹ شوئنگ اینی کائنڈ آف ہیپینیس، کچھ بھی تم خوش نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں خوش ہونا بھول گیا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں جو ہے اتنے سارے پیسے بھیجے لیکن اسٹل مجھے کوئی خوشی نہیں فیل ہوئی۔ تو پھر شرجینہ اس پہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے دونوں چیزوں کا کمپیریزن کیوں کر رہے ہو نا۔ تو اس پہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس طرح کا کیسے ہو گیا ہوں، کیوں ہو گیا ہوں، ہمیں بھی نہیں ویسے سمجھ آ رہی، ہم سب ویورس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر مصطفیٰ چاہتا کیا ہے۔ پیسے چاہیے تھے، پیسے اب آ رہے ہیں، اس کے پاس ایک ساری فٹ زندگی ہے، وہ چاہ کیا رہا ہے اب۔
پھر اس کے بعد دوبارہ سے آفس کا سین دکھاتے ہیں، جو مصطفیٰ کا نیا آفس ہے، جو گیمنگ والا آفس ہے، جس میں وہ نیو گیم انٹروڈیوس کرائیں گے. تو اس میں وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جو اس کا باس ہے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو میں یہ کمپنی جو ہے وہ اکیلا بھی بنا سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے، تو ہم اس کمپنی کو کافی آگے تک لے کے جائیں گے اور اس کا کافی نام کریں گے. تو وہ ایک طرح سے اس کو موٹیویٹ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ از سو ٹیلنٹڈ. تو اس کے ساتھ ہی وہ لوگ ان کی بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے. تو اس کا جو باس ہے وہ اسی پرانی گیم کا ہیریٹیج جس کا نام تھا اس کا ذکر کرتا ہے. تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اوبیسلی مصطفیٰ کی کچھ اچھی یادیں لنکڈ نہیں ہیں اس گیم کے ساتھ، کیونکہ اس نے بہت محنت کی تھی اور جوزف نے اس کے ساتھ بہت کیم کیا. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں گیم کی بات کرنا چاہتا. تو اس طرح ایک وہ لوگ آپس میں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح اس کمپنی کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ دے آر اسٹارٹنگ اے نیو تھنگ، دے آر اسٹارٹنگ اے نیو کمپنی وتھ فل آف موٹیویشن. تو ایک دوسرے کو موٹیویشن دینا تو بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کا سین آ جاتا ہے، جس میں اس کے جو مصطفیٰ کے جو فادر ہیں وہ آج کل دکھا رہے ہیں ساری ایپیسوڈس میں کہ وہ بہت ڈاؤن ہیں، ایک تو اپنی طبیعت کی وجہ سے، پھر وہ مصطفیٰ کو بھی بہت مس کر رہے ہیں. جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، مطلب وہ شو نہیں کراتے، لیکن وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت کیئر کرتے ہیں. اسی طرح وہ مصطفیٰ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ ان کا بیٹا ہے، لیکن وہ شو نہیں کرا رہے، لیکن بہت بہت زیادہ وہ اس ٹائم ہے. پھر ان کا بڑا بیٹا عدیل آتا ہے جو ان کو آگے کہتا ہے کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو ہمارے گھر کی رونق تھے. لیکن پتہ تو وجہ عدیل کو بھی ہے کہ ابا ایسا کیوں ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی بھولا بن رہا ہے، کیونکہ ہی از ویری ٹاکسک. مطلب وہ ایک ٹاکسک کریکٹر دکھایا ہوا ہے ڈرامے کا کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے بھائی ہوتے ہیں تو ایسے کسی کو بھائی چاہیے نہیں. ویسے ہماری یہ ساری آپس کی باتیں ہیں اور میرے تو جو دل میں آتا ہے میں بول دیتی ہوں. مطلب obviously یو کین ریلیٹ، آپ لوگ بھی ایسا سوچتے ہوں گے. پھر اس کے بعد بس عدیل اٹھ کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے مصطفیٰ کی کمپنی، مطلب جو نئی کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے اس کا سین دکھایا ہوا ہے، جس میں ایک پراپر دکھا رہے ہیں کہ اب نئی کمپنی اسٹارٹ ہوئی ہے تو اوبیسلی وہ سارے بہت دل سے کام کر رہے ہیں. وہ سارا سین ہے. اس کے بعد پھر جو سین ہے نا وہ ہے عدیل کا اور اس کی جو نیو اسسٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے شاید عدیل پھنس جائے گا، کیونکہ وہ آن پرپز آئی ہے. اس کا کرائٹیریا اور اس کا اسکیم ہی یہی ہے کہ عدیل کو پھنسانا ہے، کیونکہ عدیل بہت بہت زیادہ ہی دل پھینک قسم کا انسان ہے. تو اس کو اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جا رہا ہے. اچھا خیر، اس کے بعد پھر وہ ایک سین دکھایا ہوا ہے پراپر عدیل کے اس کا آفس کا. ڈفرینٹ قسم کے سینز ہیں، لیکن ساری ایپیسوڈ انہی سینس کے جو ہے اراؤنڈ وہ روٹیٹ کر رہی ہے کہ بار بار مصطفیٰ کے آفس کے سین دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب اوبیسلی ایک نئی چیز ہے تو اب اس کے زیادہ سینس دکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ اب جو مین ہم سب کے لیے جو سب سے زیادہ ٹوسٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عدیل کی ساری پلاننگز ناکام ہونے والی ہیں اور وہ بہت ہی جلد پھنس جائے گا. اور اس کا مطلب اب اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہے اور مصطفیٰ کا اب اچھا ٹائم اسٹارٹ ہونے والا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سرجینا کو بہت کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں، لیکن یہ کمپرومائزز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپرومائزز بس تھوڑے سے ٹائم کے ہیں. وی آل آر ویری ہیپی کہ ایک بہت اچھی اینڈنگ ہوگی، ایک اچھی طرح. ہمیں یہ بھی ہے کہ یار اب اینڈنگ ہو جائے، نہیں کیونکہ جب سب کچھ صحیح ہونے لگ جاتا ہے اور جو ولن ہے اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار ڈرامہ از گوئنگ ٹو بی اینڈ، بٹ وی ڈونٹ وانٹ کبھی میں کبھی تم ٹو اینڈ، بٹ اینڈ تو ہوگا نا یار، کیا کر سکتے ہیں. تو اب کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اگلی ایپیسوڈس، اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 29. تو ہم اس کی پرومو کے بارے میں بھی ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اب فی الحال آپ یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو انجوائے کریں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب آور چینل. اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی ایکسائٹنگ لگا اور کچھ بھی اچھا لگا تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور ہٹ دا بیل آئکن. اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو پلیز ہٹ دا بیل آئکن، کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے بائے، اللہ حافظ.